اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کا نام جن ہے جسے آگ کے شعلوں سے پیدا کیا گیا، اور وہ اپنے مادے کی لطافت کے سبب ایسی قوت اختیار کرتے ہیں کہ حسب منشا ہر صورت میں متشکل ہو سکے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نار سموم کو پیدا کیا۔ یہ وہ آگ تھی جس میں دھواں نہ تھا، اور اسی آگ سے اللہ نے جنات کو پیدا کیا۔ دینار ایک جن زادی کی پر اسرار داستان ہے۔ ان دنوں عراق کے صحراؤں میں یہ خبر گرم تھی کہ آدم ذات کسی نئے شہر کی بنیاد رکھنے والے ہیں، اور ابھی تک یہ تصدیق نہیں ہو سکی تھی کہ نیا شہر کہاں بسایا جائے گا۔ اور جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا، جنات میں کھلبلی مچ جاتی اور قبیلوں کے سردار سر جوڑ کر بیٹھ جاتے اور ایک دوسرے سے مشورہ کرتے، سوچتے کہ کیا تدبیر ہو جو آدم ذات کوئی نئی بستی نہ بسا سکیں۔ اور اس وقت میرا لڑکپٹن تھا اور میری عمر زیادہ نہیں، صرف 100 سال تھی، مگر تمام واقعات مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ ایک شام کا ذکر ہے کہ جب میری ماں سہلوبہ گھبرائی ہوئی کھنڈرات میں داخل ہوئی اور مجھ پر نظر پڑتے ہی اس نے مجھ سے پوچھا، اے دینار، کیا تو نے اپنے باپ اخزم کو کہیں دیکھا ہے؟ نہیں میری ماں، میں نے جواب دیا اور پھر درافت کیا، تو مجھے کچھ پریشان سی لگتی ہے، کیا بات ہے؟ تو نے ٹھیک سمجھا ہے اے دینار، میری ماں نے تصدیق کی اور کہنے لگی، ابھی تو بچی ہے اس لیے شاید میری پریشانی کی وجہ نہ سمجھ سکے۔ اپنے باپ اخزم اور بھائی یوسف کو آ جانے دو، پھر بتاؤں گی کہ میں نے انبار میں کیا دیکھا اور سنا ہے۔ تو وہاں انبار کیوں گئی تھی؟ میں نے سنا ہے کہ وہاں مسلمان آدم زادوں کا خلیفہ رہتا ہے۔ میں نے حیرت کا اظہار کیا۔ ہاں، انبار ہی خلیفہ ابو جعفر عبداللہ المسعود کا شہر ہے، اور تجھے یقیناً معلوم نہیں ہوگا اے دینار کہ اب سے 12 برس پہلے ابو العباس صفا ہیرا سے انبار چلا گیا، اور پھر اس نے انباری کو دارالخلافہ بنا لیا، اور تبھی سے اسے خلیفہ کا شہر کہا جاتا ہے۔ اور میں وہاں یہ سن گن لینے گئی تھی کہ خلیفہ کے حکم پر نیا شہر کہاں بسانے جانا والا ہے، اور ابھی میری ماں اتنے کہہ ہی پائی تھی کہ مزید کچھ کہنے سے رک گئی۔ کیا ہوا میری ماں، تو چپ کیوں ہو گئی؟ میں نے معلوم کیا، مجھے تیرے باپ اخزم کی خوشبو آ رہی ہے۔ میری ماں نے بتایا، وہ اسی طرف آ رہا ہے، کیا تجھے اس کی خوشبو نہیں آئی؟ اپنی ماں کے توجہ دلانے پر میں نے اس طرف دھیان دیا اور بولی، ہاں مجھے بھی اس کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے۔ اور جس طرح آدم زادوں کے چہرے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں، اسی طرح ان کے جسموں کی بو بھی جدا جدا ہوتی ہے، اور ایسا ہی ہم جنات کے ساتھ بھی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ آدم زاد مختلف جسموں کی بو کو الگ الگ شناخت نہیں کر سکتے، لیکن جنات ایک دوسرے کے وجود کو بآسانی پہچان سکتے ہیں، اور میری ماں نے اسی لیے میرے باپ اخزم کی خوشبو کو پہچان لیا تھا۔ ایک جن زادی ہونے کے سبب یہ صفت میرے اندر بھی موجود تھی۔ میرا باپ آ گیا تو اس نے میری ماں سے سوال کیا، اے دینار کی ماں، تجھے میں نے انبار بھیجا تھا، وہاں سے تو کیا خبر لائی؟ اے اخزم، میں جو خبر لے کر آئی ہوں وہ ہمارے پورے قبیلے کے لیے دکھ دینے والی ہے۔ میری ماں نے پرتاسف آواز میں کہا، تو نے مجھے یہ بتا کر فکر مند کر دیا۔ ہاں میرے بچوں کے باپ اخزم، بات فکر کی ہے، شاید ہمارے قبیلے کو بابل کے ان قدیم کھنڈرات سے کہیں اور کوچ کر جانا پڑے۔ خدا نہ کرے، میرے باپ نے بے عجلت کہا، ایسی بات زبان پر نہ لا، اور مجھے یہ بتا کہ انبار میں تجھے کیا معلوم ہوا۔ میں تجھے وہی تو بتانے والی ہوں اے اخزم، تیری یہ اطلاع درست نکلی کہ نئے شہر کی بنیاد رکھنے کے لیے خلیفہ کے ایک متعمد خالد بن برمک نے بڑا خطرناک مشورہ دیا ہے، اور خالد بن برمک دیوان الخراج یعنی محکمہ مال کا منتظم اعلیٰ ہے، اور خلیفہ اس کے مشوروں کو بڑے دھیان سے سنتا ہے۔ یہاں سے تقریباً 5 فرسخ 15 میل پر دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر خالد نے نیا شہر بسانے کا مشورہ دیا ہے، اور میری ماں تفصیل بتانے لگی۔ اسی وقت میرا بھائی یوسف بھی وہاں آ گیا تو میرے باپ نے اسے مخاطب کیا، آرام سے بیٹھ اور دھیان سے اپنی ماں کی باتیں سن، اور یہ انبار میں خلیفہ منحصور کے محل سے ہو کر آئی ہے۔ اور یہ کہہ کر میرے باپ نے میری ماں سے کہا، مجھے اس بات میں زیادہ وزن معلوم نہیں ہوا۔ دریا کے دونوں کناروں پر شہر بسانے کا مطلب تو گویا یہ ہوا کہ دریا نئے شہر کے درمیان سے گزرے گا۔ ہاں اخزم، خلیفہ نے جب خالد سے وضاحت طلب کی تھی تو اس نے بھی یہی کہا، اور میری ماں بولی، دریا نئے شہر کے درمیان ہی سے گزرے گا، اور خدا نخواستہ اگر کل کے اجلاس میں
खलीफा ने खालिद के तजवीज़ को कबूल कर लिया तो ज़ाहिर है कि हमारा कबीला उन खंडरात में आबाद नहीं रह सकेगा और हम आदमजादों की किसी बस्ती के इतने करीब रहे तो हर वक्त खतरे की ज़िद में रहेंगे। और मैं तो खैर अभी छोटी थी और नौजवानी की हदूद में कदम रख रही थी, मगर मेरा भाई यूसुफ जवान और बाशऊर था। उसकी उम्र मुझसे 150 साल ज़्यादा थी और उससे भी किसी नए शहर के बसने का इल्म था। और मेरी माँ की बात ख़त्म होते ही वह बोल उठा, ऐ मेरी माँ, अब तक एक बात मेरी समझ में नहीं आ सकी, वो ये कि अगर खलीफा मंसूर किस लिए कोई नया शहर बसाना चाहता है। ऐ मेरे बच्चे यूसुफ, तेरे सवाल का जवाब मैं दूंगी। और मेरे बाप ने कहा कि अंबार पर रावंदी आए दिन यूरश करते रहते हैं और ये खरासान के रहने वाले बद अकीदा लोग हैं। इनका एतकाद ये है कि ज़ात बरहक फरिश्तों और पैगंबरों की अरवाह किसी भी आदमजात के अंदर हलूल कर सकती है। ये भटके हुए लोग तनासक और हलूल के कायल हैं और नया शहर बसाकर और वहाँ मुंतकिल होकर एक तो रावंदियों के फितने से खलीफा को बचना चाहते हैं और दूसरा ये कि अंबार में उसे हर वक्त अपनी जान का खतरा रहता है और हिफाजती नुक्ता नज़र से अंबार मुनासिब जगह नहीं। मगर खलीफा के लिए कूफा क्या बुरा है? यूसुफ बोल उठा, जगराफियाई और हिफाजती एतबार से इस शहर को दारुल खिलाफा बनाया जा सकता है। ऐ मेरे बाप, यकीनन तूने दुरुस्त कहा है ऐ मेरे यूसुफ, लेकिन तुझे शायद ये मालूम नहीं कि अहले कूफा को वहाँ खलीफा की सकूनत नागवार है। और मेरा बाप बोला और फिर वह मेरी माँ से मुखातब हुआ, ऐ सहलूबा, कल खलीफा से जो अजलास तलब किया गया है उसमें हतमी फ़ैसला होना है और इसलिए तुझे कल भी अंबार जाना है। और तूने जिन खदशात का इज़हार किया, अल्लाह उनसे हमें बचाने वाला है, लेकिन जो तकदीर कर दिया गया उसे बदलना मुमकिन नहीं। ये भी उसी रात का जिक्र है कि मैंने अपनी माँ से उसके साथ अंबार चलने की ख्वाहिश का इज़हार किया। क्या तू होश में है ऐ दीनार? मैं तुझे अपने साथ आदमजादों की बस्ती में ले जाऊँ? नामुमकिन। लेकिन क्यों ऐ मेरी माँ? मैं ज़िद करने लगी। मैंने आज तक कोई महल नहीं देखा और कुछ चीज़ों को ना देखना ही बेहतर होता है, मेरी माँ ने कहा। और फिर अपनी बात जारी रखते हुए मज़ीद बोली, ऐ दीनार, क्या तू वो सारी बातें भूल गई जो मैंने तुझे आदमजादों के बारे में अब तक बताई हैं? ये आदमजाद बहुत ख़तरनाक होते हैं और मौका मिलने पर हम जिन्नात को अपने कब्ज़े में कर लेते हैं। उसके बाद ये हमारे साथ वही सलूक करते हैं जो गुलामों और कनीज़ों के साथ किया जाता है। और आदमजादों की बस्तियों में दाखिल होने के बाद हम जिन्नात के लिए हर तरफ खतरा होता है, तो फिर मैं तुझे खतरे में क्यों डालूं? मगर ऐ मेरी माँ, जो खतरा वहाँ मेरे लिए है, तू भी तो उससे बची ना रह सकेगी। और मेरी बात और है मेरी बच्ची, तेरी और मेरी उम्रों में सदियों का फ़र्क है और अभी तुझे वो तजर्बात नहीं हुए जिनसे मैं गुजर चुकी हूँ। और इन्हीं तजर्बों की बिना पर मैं आदमजादों से निमटना अच्छी तरह जानती हूँ और मैं उनके चुंगल में नहीं फंस सकती। लेकिन तेरी बात और है, तुझे फ़रेब दिया जा सकता है। और सवाए सो ऐ दीनार, ज़िद ना कर और मैं तुझे अपने साथ नहीं ले जाऊँगी। मैं समझ गई कि मेरा इसरार बेकार है और मेरी माँ मुझे अपने साथ अंबार नहीं ले जाएगी। और फिर मैंने मज़ीद ज़िद नहीं की। ये बात गालबन आदमजादों और जिन्नात दोनों की सरदश्त में शामिल है कि उन्हें जिस काम से रोका जाए उसी की तरफ माइल होते हैं और मेरे साथ भी यही मामला था। बचपन से मेरी माँ ये ताकीद करती आई थी कि आदमजादी की बस्तियों में ना जाओ, उनसे कोई ताल्लुक़ ना रखो और मुझ पर इस ताकीद का उल्टा असर हुआ। होश संभालते ही मैंने आदमजादों की बस्तियों में आना जाना शुरू कर दिया, मगर चोरी छुपे कि इसका इल्म ना मेरे वालिदैन को था और ना मेरे भाई को। आदमजादों को हैरान कर देने में मुझे बड़ा मज़ा आता था और इसका तफसीली जिक्र मेरी सरगुज़श्त में आगे आएगा। फ़िलहाल तो मैंने अंबार जाने का फ़ैसला कर लिया और मैंने अपनी माँ से ये गलत नहीं कहा था कि मैंने कोई महल नहीं देखा। चोरी छुपे खलीफा के महल में दाखिल होने पर मुझे ये इत्मीनान भी था कि मेरी माँ भी वहीं होगी और किसी भी मुमकिन ख़तरे से मैं उसकी मौजूदगी में बची रहूँगी। आदम ख़तरनाक हरगिज़ नहीं है और जितना उन्हें जिन्नात ने बदनाम कर रखा है और ये तासर मेरे लॉर्ड कैप्टन का है और बाद में मुझ पर क्या गिदरी ये बाद में ही बताऊंगी। दूसरे दिन शाम होने से पहले ही मैं फ़िज़ा में परवाज़ कर गई। उस वक़्त तक मेरी माँ अंबार जाने के लिए खंडरा से रवाना नहीं हुई थी और मुझे अपनी फ़ज़ा में मंडलाते रहना था ताकि माँ का ताक़ुब कर सकूँ और इसके लिए मुझे ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करना पड़ा।
مجھے اندازہ تھا کہ اپنی ماں سے کتنے فاصلے پر رہ کر اس کا تعاقب کرنا ہے، اور اس احتیاط کی وجہ میری وجود کی مخصوص خوشبو تھی جسے محسوس کر کے وہ میری موجودگی سے باخبر ہو سکتی تھی۔ اور اپنی ماں کے تعاقب کا سبب ایک یہ بھی تھا کہ میں پہلے کبھی انبار نہیں گئی تھی۔ اپنی ماں کے پیچھے کچھ فاصلے سے میں فضا میں تیرتی ہوئی انبار پہنچ گئی، اور دور ہی سے مجھے خلیفہ کے محل کے گنبد و مینار نظر آئے، اور میری ماں اسی طرف بڑھ رہی تھی، اور چند لمحے بعد ہی میں محل کے اندر تھی۔ پرتعیش زندگی گزارنے والے خلیفہ المنصور کا محل دیکھ کر میں دنگ رہ گئی۔ غریب آدم زادوں کی بستیوں اور اس محل میں زمین و آسمان کا فرق تھا۔ محل میں ہر طرف جیسے رنگ ہی رنگ بکھرے ہوئے تھے، اور اسی کا سبب مختلف رنگوں کے ریشمی پردے تھے جنہوں نے در و دیوار کو ڈھانپ رکھا تھا۔ میں محل کے سحر میں ایسی گم ہوئی کہ احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور اس وقت میں چونک اٹھی جب ایک آشنا آواز میرے سماع سے ٹکرائی۔ مجھے معلوم تھا اے دینار کہ تو باز نہیں آئے گی۔ یہ میری ماں سہلوبہ کی آواز تھی۔ ماں میں ہکلا کر رہ گئی، اور میرے ساتھ ساتھ رہ، میری ماں نے کہا، اور تو جو کچھ دیکھے اور سنے اس پر کسی تبصرے کی ضرورت نہیں، اور میں ایسا ہی کروں گی۔ میں نے یقین دہانی کرائی، کاش تو مجھے ادھر آتے ہوئے راستے میں نظر آ جاتی تو میں تجھے وہیں سے واپس کر دیتی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اور میری ماں کے لہجے میں تاسف تھا، اور میں کچھ نہیں بولی، اور خاموشی سے اس کے ساتھ محل کے دیوان خاص میں پہنچ گئی۔ خلیفہ المنصور آ چکا تھا اور جلاس شروع ہونے والا تھا، اور میں نے پہلی بار مسلمانوں کے خلیفہ کو دیکھا۔ اس کا رنگ گندم گو تھا اور قد لمبا، اور دونوں رخسار قدرے نحیف تھے، اور مجموعی طور پر اس کی شخصیت متاثر کن نہیں تھی۔ لیکن جب وہ کچھ دیر بعد بولا تو میری رائے بدل گئی۔ اس کی بھاری گونجدار سی آواز میں بڑا رعب و دبدبہ تھا، اور یوں جیسے اسے خلیفہ ہونے کا پوری طرح احساس ہو۔ اسی اجلاس میں مجھے معلوم ہوا کہ خالد بن برمک ہی کی تجویز پر خلیفہ نے اس کے بتائے مکان کا جائزہ لینے کچھ لوگوں کو بھیجا تھا، اور وہ بھی اس اہم اجلاس میں موجود تھے۔ اور جو وفد بھیجا گیا تھا اس کے نگران موسیٰ بن کعب نے خلیفہ المنصور کے پوچھنے پر بتایا کہ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کشتیوں کے ذریعے شام، رکا، مصر اور مغرب کے مختلف شہروں سے رسد آ سکتی ہے، اور نیز چین، ہند، بصرہ اور دیگر روم اور موصل سے دریائے کے راستے ارمینا اور اس کے محلکات سے غلہ بخوبی پہنچ سکتا ہے۔ اور ہمیں یہ بتا اے موسیٰ کہ اگر اس جگہ شہر بسایا جائے تو کیا وہ دشمن کے حملے سے محفوظ رہ سکے گا؟ خلیفہ المنصور نے سوال کیا۔ اے میرے امیر المومنین، یقیناً، موسیٰ بن کعب نے جواب میں کہا۔ اپنے یقین کی وضاحت کر، خلیفہ المنصور نے حکم دیا۔ جسور، پل اور کناتیر، جو چیز پانی پر اترنے کی غرض سے بنائی جاتی ہے، مثلاً پل، باندرا وغیرہ کے سوا اس مقام کو کسی ذریعے سے عبور نہیں کر سکتے اے امیر المومنین۔ اور موسیٰ بتانے لگا کہ جب آپ ان کو منتقل کر دیں گے تو دشمن بے بس ہو جائے گا۔ آپ بصرہ اور کوفہ اور واسط موصل کے درمیان میں دریاؤ، خشکی اور پہاڑ کے قریب مقیم رہیں گے، اور ہمیں یوں لگتا ہے کہ اس جگہ ایک ایسا شہر تعمیر ہونے والا ہے جو صدیوں قائم رہے گا، اور دنیا جب بھی اس شہر کا ذکر کرے گی تو اسے تعمیر کرانے والے کا نام بھی ساتھ ملے گی۔ اور خلیفہ منصور کی روبدار آواز دیوان خاص میں گونجی۔ کل ہم بے نفس نفیس اس مقام کا معائنہ کر کے اپنا فیصلہ سنائیں گے۔ اگر ہمارا فیصلہ وہاں شہر بسانے کے حق میں ہوا تو کل ہی موقع پر سب کو آگاہ کر دیا جائے گا۔ پھر خلیفہ المنصور نے اجلاس برخاست کر دیا، اور میری ماں نے مجھے چلنے کا اشارہ کیا، اور میں اس کے ساتھ ہی محل سے باہر آ گئی۔ فیصلہ تو آج بھی نہیں ہوا اے میری ماں۔ اور میں نے اپنی ماں کے ساتھ ساتھ انبار سے بابل کی طرف پرواز کرتے ہوئے کہا، ہاں اے دینار، لیکن مجھے خلیفہ کی باتوں سے ایسے لگتا ہے کہ اسے تجویز کردہ مقام پر نیا شہر بسانے میں دلچسپی ہے، اور تو نے دیکھا نہیں کہ وہ کس طرح شہر بسانے پر خوشی کا اظہار کر رہا تھا، اور اس سے پہلے کہ خلیفہ اس جگہ نیا شہر بسانے کا حکم صادر کر دے، ہمیں اپنے تحفظ اور مستقبل کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، اور ہمارے قبیلے کی نئی نسل کو آدم زادوں کی کسی بستی سے اس قدر قریب نہیں رہنا چاہیے۔ اور مجھے معلوم ہے کہ میری عمر کے جن زادوں اور جن زادیوں کو جنات کی نئی نسل میں شمار کیا جاتا ہے، اور اپنی ماں کے خیالات اور آدم زادوں کے متعلق خدشات سے ہر چند مجھے اتفاق نہیں تھا، اس کے باوجود میں نے اپنے اختلاف کے اظہار سے گریز کیا، اور اس کا سبب اپنی ماں کی خوشنودی حاصل کرنا بھی تھا، تاکہ وہ میرے باپ اخزم سے میری حالیہ نافرمانی کا تذکرہ نہ کرے۔ اور پھر یہی بات میں نے اپنی ماں سے بھی کہہ دی۔
اے دینار، اگر تجھے اپنے باپ کی عزت کا اتنا ہی خیال ہے اور تو اس سے ڈرتی ہے اور اسے تیرے نافرمانی کا پتہ چل جائے تو پھر آئندہ کیسی ایسا کبھی نہ کیجیے، اور تجھے میں جو نصیحت کرتی ہوں وہ تیری ہی بھلائی کے لیے ہے۔ کیا تجھے اس بات پر فخر محسوس نہیں ہوتا کہ تیرا باپ اخزم ان 7 جنات میں سے ایک ہے جو سب سے پہلے ایمان لائے؟ کیوں نہیں میری ماں، میں اپنے نیک باپ پر فخر کرتی ہوں اور جانتی ہوں کہ ہمارے قبیلے والوں نے اسی وجہ سے اسے اپنا سردار بنایا۔ اور میرا جواب سن کر میری ماں خوش ہو گئی اور کہنے لگی، یہ بات تیرے میرے درمیان ہی رہے گی کہ تو بھی انبار گئی تھی، اور تو کتنی اچھی ہے میری ماں۔ اور میں یہ کہہ کر غیر ارادی طور پر اسے لپٹ گئی، اور پھر فوراً مجھے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اسے چھوڑ دیا۔ چند ہی لمحوں میں ہم خاصی بلندی سے بہت نیچے آ گئے تھے، اور میں یہ بھول گئی تھی کہ فضا میں پرواز کرتے ہوئے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی رات میرے باپ نے بعد نماز عشاء قبیلے کے سرکردہ جنات پر مشتمل اجلاس بلا لیا، اور مقررہ وقت پر میرے باپ کی صدارت میں وہ اجلاس شروع ہوا۔ اس اجلاس میں جنات کی نئی نسل کو مدعو نہیں کیا گیا، اور پھر بھی میں نے اپنے تجسس کے تحت اس کی پوری کارروائی دیکھی اور سنی، اور میں ایک شکستہ دیوار کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ آدم زاد صحرا میں کوئی نیا شہر بسانے والے ہیں، اور اس کا علم اجلاس و شریک و تمام ہی جنات کو تھا، اور میرے باپ نے اجلاس بلانے کی غرض و غایت بیان کی اور خلیفہ المنصور کے عزائم سے جنات کو آگاہ کیا۔ بہت ہو گیا اے سردار قسم، ایک جن زاد کہنے لگا، ہم نے آدم زادوں کو بہت ڈھیل دے دی ہے، اب سختی کرنی پڑے گی۔ اور آدم زادوں کو شاید یاد نہیں رہا کہ زمین پر پہلا حق ہمارا ہے۔ اور دوسرا جن زاد بولا، یقیناً آدم زاد ہم سے ہمارا یہ شرف نہیں چھین سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں خلق کیا اور پھر انہیں، اور وہ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں جبکہ ان سے اشرف ہم ہیں۔ تیسرا جن زاد کہنے لگا کہ ان آدم زادوں نے رفتہ رفتہ ساری زمین پر قبضہ کر لیا اور ہمیں بے دخل کرتے جا رہے ہیں، اور ان حالات میں ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ آدم زادوں کو یہاں سے بھگا دیں، اور اگر وہ بابل کے قریب کوئی شہر بسانا چاہیں۔ لیکن کیا یہ اپنی حدود سے تجاوز کرنا نہیں ہوتا؟ میرے باپ اخزم نے وہاں موجود جنات سے سوال کیا۔ نہیں اے سردار، ایک ساتھ کئی جن زادوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔ میرا یہ خیال یہ ہے کہ آدم زادوں کو نئے شہر اور بستیاں آباد کرنے سے روکنے کی بجائے ہمیں اپنے تحفظ کی فکر کرنی چاہیے۔ اس کی کئی صورتیں ہیں جن پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ اگر وہ دریا کے دونوں کناروں پر کوئی شہر بسا بھی لیتے ہیں تو کیا ضروری ہے کہ ہم بابل چھوڑ کر چلے جائیں؟ اور پہلے بھی تو ایسا ہوتا رہا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کی خاطر آدم زادوں کی بستیوں میں نہیں گئے۔ اور میرا باپ اخزم بولتا رہا اور جنات خاموشی سے ان کی باتیں سنتے رہے، اور آخر میں اس نے کہا کہ ہم اپنے بزرگوں کی تعلیم کردہ عملیات کا سہارا بھی لے سکتے ہیں۔ ان عملیات کا توڑ آدم زاد نہیں کر پائیں گے، اور بابل کن کھنڈرات کے گرد ایسا حصار کھینچا جا سکتا ہے جسے کوئی آدم زاد عبور نہ کر سکے، اور ہمیں اپنی حفاظت ہی تو کرنی ہے۔ ہم جان گئے اے سردار اخزم کہ تو آدم زادوں سے جھگڑا مول لینا نہیں چاہتا، اور اگر ایسا تو چاہتا ہے تو لازماً اس میں بھی ہماری کوئی بھلائی ہوگی۔ ایک عمر رسیدہ جن نے اپنے خیالات کا اظہار کیا۔ یوں بھی ابھی یہ ایک مفروضہ ہے کہ تجویز کردہ جگہ ہی کوئی نیا شہر تعمیر ہوگا، اور پہلے خلیفہ المنصور خود تو کسی نتیجے پر پہنچ جائے اور پھر سوچیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، ایک اور بزرگ جن نے کہا۔ اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے تجویز کردہ جگہ کا نام باغ داد ہے، اور ایک باغداد ہے۔ اور بوڑھا جن کہنے لگا، اور اس سلسلے میں ایک روایت بھی مشہور ہے۔ ہاں، وہ روایت مجھ تک بھی پہنچی ہے، اور میرے باپ نے تصدیق کی کہ دریا کے کنارے کبھی اس جگہ ایک باغ تھا۔ اس جگہ ہر ہفتے ایک خوشخو اور عادل بادشاہ کے نام، جس کا نام نوشیروان سنا گیا ہے، مظلوموں کی داد رسی کرنے آتا، اور اس بنا پر یہ جگہ باغداد کہلانے لگی، اور پھر کثرت استعمال سے الف سا ساکت ہو گیا، اور اب اس مقام کا نام باغداد نہیں بغداد ہے۔ اور کیا خبر خلیفہ المنصور تک بھی یہ روایت پہنچی ہو۔ جنات کا وہ اجلاس جو تند و تیز تقریروں سے شروع ہوا تھا، نرم خوئی اور مصالحت پر ختم ہوا، اور طے پایا کہ آئندہ روز خلیفہ المنصور جو فیصلہ کرے گا اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے جنات اپنے لاہ عمل مرتب کریں گے۔ ہر چند کہ ہمارے قبیلے میں زیادہ تعداد اہل ایمان جنات کی تھی، مگر دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے کافر جن بھی تھے، اور جنات کے اجلاس میں سخت تقریریں کرنے والے یہی کافر جن تھے، اور ان کا سبب مسلم آدم زاد خلیفہ تھا۔
اہل ایمان کے خلاف اپنے اندر چھپی ہوئی نفرت کو وہ دبا نہیں سکے اور انہیں نفرت کے اظہار کا موقع مل گیا تھا۔ دراصل انہیں آدم زادوں سے نہیں مسلمانوں سے نفرت تھی، اور اس کے باوجود کافر جن میرے باپ کی بہت عزت کرتے تھے اور رواداری، اخوت و مسافت کے اصولوں پر عمل نے سارے قبیلے میں میرے باپ کو مقبول بنایا ہوا تھا۔ اور پھر اگلے روز وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ خلیفہ المنصور نے موجودہ مقام کا جائزہ لیا اور وہاں اپنا دار خلافہ بنانے کے عزم کا اظہار کر دیا۔ سو نئے بسائے جانے والے شہر کا نام خلیفہ نے بغداد ہی رکھا، اور بغداد شہر کے سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں کسی جن کو جانے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ حکم میرے باپ اور سردار قبیلہ اخزم ہی کی طرف سے جاری کیا گیا، اور اس حکم کا مقصد یہ تھا کہ آدم زادوں اور جنات کے درمیان مار کا رائی کی نوبت نہ آئے، اور کوئی بھی شر پسند و کافر اس تقریب میں ہنگامہ کر سکتا تھا، اور میرے قبیلے کے اکثر جنات بغداد کی تعمیر سے خوش نہیں تھے۔ مگر میرے ساتھ ایسا نہیں تھا۔ اپنی مستقل سکونت بابر سے کچھ ہی فاصلے پر آدم زادوں کی ایک نئی بستی بسنے سے میں ذاتی طور پر بہت خوش تھی، اور مجھے آدم زادوں کو دوست بنانا پسند تھا۔ کوفہ، موصل، نجف اور بصرہ وغیرہ میں کئی آدم زادوں سے میری دوستی تھی، اور انہیں دانستہ میں نے اپنی حقیقت سے آگاہ نہیں کیا، اور وہ مجھے کوئی پر اسرار وجود سمجھتے، اور میرے والدین میری نقل و حرکت پر حتی المکان نظر رکھتے تھے، پھر بھی میں انہیں جل دے جاتی تھی۔ نئے شہر کا سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں میں بھی ممانت کے باوجود شریک ہوئی، اور ابھی آدم زادوں کا وہ شہر نہیں بسا تھا، مگر نہ جانے کیوں مجھے اس سے ایک قرب کا احساس ہو رہا تھا، اور اس وقت میں خلیفہ المنصور کے قریب ہی تھی جب وہ سنگ بنیاد رکھ رہا تھا۔ امال حکومت کے علاوہ خلیفہ کے ساتھ اس کے کچھ اہل خاندان بھی تھے، اور عباسی شہزادے اپنے حلیوں، لباسوں اور رکھ رکھاؤ سے الگ ہی نظر آئے، اور ان میں المہدی، محمد، صالح، سلیمان وغیرہ سبھی شامل تھے، اور خلیفہ المنصور کے 10 بیٹے تھے۔ وہ سب اس وقت اپنے باپ کے ساتھ موجود تھے، اور بیٹوں کے علاوہ خلیفہ کی ایک بیٹی عالیہ بھی ہے۔ اس کا علم مجھے بعد میں ہوا، کیونکہ اس تقریب سے قبل جنات کو خلیفہ کے فیصلے کا پتہ چل گیا تھا، اس لیے انہوں نے مستقبل کا لاہ عمل طے کر لیا، اور بابل کے کھنڈرات میں عباس جنات نے فی الحال وہیں سکونت پذیر رہنے کا فیصلہ کیا، اور وقتی طور پر حفاظت کی خاطر کھنڈرات کے گرد ایک حصار کھینچ دیا گیا۔ اس حصار کی موجودگی میں کوئی آدم زادہ ان کھنڈرات میں داخل نہیں ہو سکتا تھا، اور حصار کی میعاد 40 دن تھی، اور 40 دن گزرنے کے بعد حصار دوبارہ قائم کرنا پڑتا، اور میرے باپ اخزم کے اس فیصلے سے سارے ہی قبیلے والے خوش تھے کہ بابل میں سکونت برقرار رکھی جائے۔ وہ لمحات مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہیں کہ شہر کا سنگ بنیاد رکھتے ہی خوف زدہ کر دینے والی ایک دہشت ناک آواز سنائی دی۔ اسی کے ساتھ تقریب افراتفری کا شکار ہو گئی، اور پھر خلیفہ المنصور اپنے امال اور اہل خاندان کے ساتھ وہاں رکا نہیں تھا۔ اس نے موسیٰ بن کعب کو اس واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا، اور ممکن ہے آدم زادوں کے لیے وہ دہشت ناک آواز کوئی راز ہی ہو، لیکن میرے لیے راز نہیں تھی۔ کوئی بھی جن ذات ایسی دہشت ناک آواز نکال کر آدم زادوں کو خوفزدہ کر سکتا تھا، اور مجھے یہ نتیجہ اخذ کرنے میں دشواری نہیں ہوئی کہ یہ کارستانی کسی جن کی تھی، اور جس طرح میں نے اپنے باپ کے حکم کی خلاف ورزی کی تھی، اسی طرح وہ کافر جن بھی اسی تقریب میں شرکت کر سکتا تھا۔ اور پھر میرا خیال درست ہی نکلا۔ میں نے ایک کافر جن صحرا کو بابل کی طرف فرار ہوتے دیکھ لیا۔ صحرا، میں اسے آواز دیتے ہوئے اس کی طرف لپکی۔ کیا ہے اے سردار دادی، تو نے مجھے کیوں پکارا؟ صحرا نے بدستور پرواز کرتے مڑ کر مجھ سے پوچھا۔ تو نے تقریب میں شرکت کر کے پہلا قصور کیا اے صحرا، اور تقریب میں شریک ہونا قصور ہے اے دینار، تو یہ قصور تم نے بھی کیا ہے۔ اور صحرا نے میری بات کاٹ دی۔ مگر تو صحرا حد سے ہی گزر گیا، تو نے وہ دہشت ناک آواز کیوں نکالی؟ اور میری آواز میں تلخی آ گئی۔ اے دینار، تجھے مجھ سے جواب طلبی کا حق کس نے دیا؟ اور پھر اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ وہ دہشت ناک آواز میری ہی تھی؟ صحرا بلا جھجک بولا۔ دیکھ اے صحرا، تو یہ بات اچھی طرح جانتی ہے کہ میرا باپ سردار اخزم آدم زادوں سے مارکہ رائی نہیں چاہتا، پھر کیا وجہ ہے کہ تو اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے آدم زادوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہا ہے، اور تجھے خبر ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اگر آدم زاد ہمارے در پہ ہو گئے اور ہمیں بابل سے نکلنا پڑے گا، اور پھر دوسرے ہی نہیں خود تو بھی گھر سے بے گھر ہو جائے گا، اور میرا انداز سمجھانے والا تھا۔
مجھے تیری نصیحتوں کی ضرورت نہیں اے دینار، صحرا نے ڈٹائی سے کہا۔ اگر تو نے سردار سے میری شکایت کی تو میں بھی اسے تقریب میں تیری شرکت سے آگاہ کر دوں گا، اور تجھے شاید خبر نہ ہو کہ میں آدم زادوں سے نفرت کرتا ہوں۔ جانتی ہوں میں کہ تو اے صحرا صرف ان آدم زادوں سے نفرت کرتا ہے جن کا شمار اہل ایمان میں ہے، میں نے چبھتی ہوئی آواز میں کہا، اور صحرا بے حیائی سے ہنستا ہوا کھنڈرات کو سیسے میں چلا گیا جہاں اس کے اہل خاندان کی سکونت تھی، اور ادھر تو صحرا رخصت ہوا، ادھر کھنڈرات میں داخل ہوتے ہی اپنی ماں سہلوبہ سے میری مٹ بھیڑ ہو گئی۔ کہاں سے آ رہی ہے اے دینار؟ میری ماں نے مجھ سے دریافت کیا۔ اس وقت میں نے سوچا کہ اپنی ماں کو اعتماد میں لے کر صحرا کی حرکت سے آگاہ کر دوں تو بہتر ہے، اور وہ میرے باپ کو اس سے مطلع کر دے گی، اور یوں آئندہ جنات اور آدم زادوں کے درمیان ممکنہ کسی تصادم کو روکا جا سکے۔ اے میری ماں، میں نے نئے شہر بغداد کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں شرکت کرنے گئی تھی، میں نے سچ بیان کر دیا، اس کے باوجود کہ تیرے باپ کی طرف سے تقریب میں کسی جن زادی کی شرکت پر پابندی تھی۔ اور میری ماں حیرت سے بولی، میرا وہاں جانا اچھا ہوا اے ماں، اگر میں نہ جاتی تو صحرا کی ناشائستہ حرکت کے بارے میں نہ جان پاتی۔ صحرا کیا وہ بھی تقریب میں موجود تھا؟ میری ماں نے پوچھا۔ ہاں، اور پھر ساری بات اسے بتا دی۔ پھر تو یہ بات تیرے باپ کو بتانا پڑے گی اے دینار، شہر کی تعمیر کے دوران میں اس طرح تو آدم زادوں سے تصادم کا خطرہ پیدا ہو جائے گا، اور میں یہی تو چاہتی ہوں اے میری ماں کہ میرے باپ کو اس واقعے کا علم ہو جائے، اور وہ آئندہ کے لیے ایسے واقعات کو روکنے کی غرض سے ضروری اقدامات کر سکے، اور اگر میری یہ مرضی نہ ہوتی تو تقریب میں اپنی شرکت کا راز فاش نہ کرتی، اور پھر مجھے اپنے باپ کی ڈانٹ تو سننی پڑی، لیکن میرا مقصد پورا ہو گیا، اور بغداد شہر کی تعمیر میں کوئی شر پسند جن ذات رکاوٹ نہ ڈال سکے، اس کے خاطر پہرے دار جنات مقرر کر دیے گئے۔ ان پہرے داروں کو باری باری شب و روز اپنے فرائض ادا کرنے تھے، اور میں کیونکہ خطرے کے تدراک کا ذریعہ بنی، اس لیے مجھے بھی بغداد جانے کی اجازت دے دی گئی، مگر اس تاکید کے ساتھ کہ میں کسی آدم زاد کے قریب نہیں جاؤں گی۔ اور خلیفہ المنصور نے شام کو کوفہ، واسط، بصرہ وغیرہ سے معمار بلوائے کہ وہ بغداد شہر تعمیر کر سکیں۔ اس کے علاوہ جن لوگوں کو فضل، عدالت، عفت، امانت اور علوم ہندسہ سے واقفیت تھی، خلیفہ نے انہیں بھی طلب کر لیا۔ تعمیر شہر سے قبل شہر بغداد کی حدود متعین کی گئی، اور طاقیں اور ڈیگچیاں قائم کی گئی، اور شہر کی حدودوں کا تعین کوئلوں سے کیا گیا، اور کوئلوں سے کھینچے گئے خط پر تیل ڈال کر آگ روشن کی گئی، اور تب خلیفہ منصور نے شہر کی ان حدود کا جائزہ لیا، اور پھر خلیفہ نے اس خط پر بنیاد کھودنے کا حکم دیا، اور 4 سرداران لشکر ہر 4 طرف شہر کی تعمیر مقرر کیے گئے، اور وہ آدم زاد جو بغداد شہر کی تعمیر میں مصروف تھے، ان سے کوئی سوال کیے بغیر مجھے بہت سی باتیں معلوم ہو گئیں۔ ایک مرتبہ میں نے 2 آدم زادوں کو باتیں کرتے سنا، ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، اے ہاشم، وہ اپنے ساتھی سے مخاطب ہوا، تجھے معلوم ہے اے امام اعظم کہ چونا نیز اینٹوں کے شمار و انتظام کے کام پر کیوں معمور کیا گیا؟ ان جیسے عالم و فاضل اور فقیہ سے یہ معمولی کام کیوں لیا جا رہا ہے؟ اور مجھے اس پر حیرت ضرور ہے، مگر میں جانتا نہیں کہ ایسا کیوں ہے۔ اور وہ دوسرا آدم زاد جواب میں بولا، میں تجھے بتاتا ہوں، اس کی وجہ خلیفہ کی منتقل مزاجی ہے، اور چہرے پر خوف کے آثار تھے۔ اسے غالباً اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور خلیفہ وقت کے بارے میں اس کی راست گوئی اسے قید زندگی سے رہائی بھی دلا سکتی تھی۔ اور خلیفہ کی منتقل مزاجی، یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ اور میں تو خیر تیرا دوست ہوں، کسی اور نے تیری یہ بات سن لی تو خبر ہے تجھ پر کیا گزرے گی۔ خیر اب تو نے بات چھیڑ ہی دی ہے تو پوری کر، ہاشم نامی آدم زاد کہنے لگا۔ بات یہ تھی کہ خلیفہ نے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو عہدہ قضا کی پیشکش کی، اور پہلے آدم زاد نے پست آواز میں بتایا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خلیفہ کی اس پیشکش کو قبول نہیں کیا، اور اس کا سبب یہ تھا کہ انہیں خلیفہ سے بعض معاملات میں اختلاف تھا، اور حکومت وقت کے ایک اہم عہدے کو قبول نہ کرنا کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا جسے نظر انداز کر دیا جاتا۔ سو خلیفہ نے قسم کھائی کہ امام اعظم سے کبھی نہ کبھی کوئی ایسا غیر اہم اور معمولی کام لے گا جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ اور اب تیری سمجھ میں بات آ گئی، اور میں جب حضرت کو اینٹیں اٹھواتے دیکھتا ہوں تو بڑا ملال ہوتا ہے۔ اور اس پر دوسرے آدم زاد نے ٹھنڈا سانس بھرا، اور پھر دونوں اپنے اپنے کام میں لگ گئے۔ انہیں ایک چابک بدست شرطے کو اس طرف آتے دیکھ لیا تھا، اور ہاتھوں میں چمڑے کا چابک تھا، اور یہ شرطے کو کسی کو خالے نہیں بیٹھنے دیتے تھے، اور کسی کو بغیر بیٹھے دیکھے تو اسے چابک سے مارنے لگتے۔
सना मामार और मजदूर सभी शर्तों से डरते थे और शहर की बगदाद की बुनियाद रखने के कुछ ही रोज़ बाद खलीफा मंसूर ने अपनी कसर की बुनियाद रखी और उसने कसर की बुनियाद नीचे 50 गज और ऊपर 20 गज रखवाई। और जबकि खलीफा बुनियाद की पहली ईंट रख रहा था तो मैंने उसे होंठों ही होंठों में कुछ पढ़ते देखा। शायद वो कुरानी आयात या दुआ होगी जिसे मैं सुन नहीं सकी। और चंद ही रोज़ में देखते ही देखते दरियाए दजला के दोनों किनारों पर छोटी बड़ी इमारतें ताबीर होने लगी और फिर देखते ही देखते एक नया शहर अदम वजूद में आ गया। और अब मुझे आदमजादों से दोस्ती करने के लिए बसरा और नजफ या आदमजादों के किसी और शहर जाने की ज़रूरत नहीं रही थी और मेरे लिए बगदाद ही काफ़ी था। उसके बावजूद मैं बसरा के नासर को न भूल सकी। वो मेरे इश्क में दीवाना था और बगदाद की तामीर के दौरान मुझे किसी और शहर जाने का मौका नहीं मिल सका था और ये खासा तवील अरसा था। एक शब जब मुझे नासर बहुत ज़्यादा याद आया तो मैंने बसरा जाने का फ़ैसला कर लिया। और पहली बार नासर से मेरी मुलाकात एक सहरा में हुई थी और वो एक कारवां के साथ बसरा जा रहा था और उससे बिछड़ गया। और मैंने एक शाम उसे तन्हा सहरा में सफ़र करते देखा तो उसके करीब पहुंचकर सरगोशी की, ए मुसाफिर किधर का कसद है। मेरी आवाज़ सुनकर वो तकरीबन उछल पड़ा और फिर खौफजदा आवाज़ में कहने लगा, कौन हो तुम और नज़र क्यों नहीं आती? और मुझे तुम इस सहरा की रूह कह सकती हो और रूहें नज़र नहीं आती। और मैं बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों वाले उस नौजवान से बोली और अपनी बात जारी रखते हुए मैंने मज़ीद कहा कि मैं भटक जाने वाले को रास्ता दिखाती हूँ और तुम्हें मैं किस नाम से पुकारूं ए सहरा की रूह? उसने सवाल किया। मेरा नाम दीनार है और तुम्हारा? ए दीनार, मैं नासर हूँ और बसरा में मेरे खजूर के बाग हैं। उस नौजवान ने अपने बारे में बताया। और मैं भटक गया हूँ, क्या तुम मुझे रास्ता दिखाओगी? मेरा तो काम ही यही है, मगर इसके एवज ए नासर, क्या तुम मुझे अपने बाग की खजूर खिलाओगे? क्यों नहीं, उसने फ़ौरन जवाब दिया। और मैं उससे अपने लिए बात से इज्जत समझूंगा। और बसरा शहर मेरे लिए नया नहीं था, मैं पहले भी वहाँ के फेरे लगा चुकी थी और सहरा में जिसका जगह नासर मुझे मिला था वहाँ से बसरा ज़्यादा फासले पर ना था। और मैं उसे साथ लेकर चल दी और मैंने उसका हाथ थाम रखा था और कुछ ही देर में सूरज गुरूब हो गया और फिर चांद निकल आया। ए नासर, अगर मैं तुम्हें नज़र भी आने लगूं तो? और मैंने उससे राह और रस्म बढ़ाने की खातिर कहा, मगर ए दीनार, तुम्ही ने तो कहा था कि तुम एक रूह हो और रूहें ये ज़रूरी नहीं। मैंने उसकी बात काट दी। अगर ऐसा है तो फिर मैं तुम्हें ज़रूर देखना चाहूँगा। और वो पुरशोक आवाज़ में बोला, और मुझे यकीन है कि तुम अपनी आवाज़ की तरह हसीन होगी और अगर बदशक्ल हुई तो ऐसा मुमकिन ही नहीं। उसने पुरयकीन आवाज़ में कहा, हम जिनजादों और जिनजादों के लिए कोई भी इंसानी पेकर अपना लेना या किसी आदमजात के जिस्म में दाखिल हो जाना मुश्किल नहीं होता। सो मैंने इंसानी पीकर में नासर के सामने आने का फ़ैसला कर लिया और उसे मुखातब करके कहा, अच्छा तो फिर अपनी आंखें बंद कर लो और जब मैं कहूँ तो आंखें खोलना। और चलते चलते नासर रुक गया और मैंने उसका हाथ छोड़ दिया और वो आंखें बंद कर चुका था। दूसरे ही लम्हे मैंने एक हसीन तरीन इंसानी पीकर इख्तियार कर लिया और नासर से आंखें खोलने को कहा। उसने आंखें खोली तो मेरा हुस्न देखकर मबहूत हो गया और वो जैसे पलके झपकाना भूल गया था। और फिर मैंने उसका हाथ थामा तो वो चौंक उठा। तो तुम दीनार हो? वो हकलाने लगा। हाँ ए नासर, मैं तुम्हारी दीनार हूँ। और मैं उससे मजीद बेतकल्लफ हो गई। उस रोज़ के बाद नासर से मेरी मुलाकातें जारी रहीं और वो मेरे इश्क में इस हद तक आगे बढ़ गया कि एक रात कहने लगा, ए दीनार, अब मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तुम मुझसे शादी करोगे? मुझे हंसी आ गई। क्यों, इसमें हंसने की क्या बात है? तो मेरा हाथ थाम कर बोला। इस वक्त भी मैं इंसानी पीकर में थी और जिसे पहली मुलाकात के दौरान इख्तियार किया था और मैं इसलिए हंस रही थी कि तुम्हें मेरी हकीकत का इल्म है और फिर भी मुझे पा लेने की आरजू कर रहे हो और ये मेरे ख्याल में नादानी है। फिर मैंने उससे कहा कि ए नासर, तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि मेरी उम्र क्या होगी? तुम्हारी उम्र यही कोई 16-17 साल होगी और क्या? उसने खुमार आलूद सी आवाज़ में कहा। मैं नहीं चाहती ए नासर कि मेरी उम्र के बारे में तुम किसी गलत फहमी का शिकार रहो और ये मैं तुम्हें इसलिए बता रही हूँ कि तुम मुझसे शादी करने को भी कह चुके हो। और फिर मैंने उसे अपनी असल उम्र बता दी। उस वक़्त मैं 98 बरस की थी, मगर मुझे ये मालूम था कि इस उम्र तक पहुँचते पहुँचते अक्सर आदमजादों की ज़िंदगी के चिराग गुल हो जाते हैं। और नासर बेयकीनी से मेरी तरफ देखने लगा और फिर उसने इनकार में सर हिलाया। नहीं नहीं, मैं नहीं मान सकता। ऐन उसी लम्हे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई और उसके साथ एक नस्वानी आवाज़ सुनाई दी।
नासर दरवाज़ा खोलो, तुम किससे बातें कर रहे हो, कौन है तुम्हारे कमरे में? और मैं उस आवाज़ को पहचानती थी। अच्छा नासर मैं चली, मैंने सरगोशी की। तुम्हारी वालदा को आज रात फिर शक हो गया और दूसरे लम्हे में इंसानी कालब से निकल आई। और घर में नासर के अलावा सिर्फ उसकी बूढ़ी माँ थी, जो पहले भी एक बार अपने शक का इजहार कर चुकी थी। और नासर के कमरे से किसी लड़की की आवाज़ें आती हैं और नासर के पास झूठ बोलने के सिवा कोई रास्ता नहीं होता था। और वो अपने वालदैन की अकलौती औलाद था। उसका बाप साल भर पहले मर चुका था और सिर्फ माँ जिंदा थी और आमदनी का जरिया खजूर के बागात थे। और यूं नासर एक खुशहाल घराने का फर्द था। नासर ने बताया था कि उसकी माँ चाहती है कि वो शादी कर ले। उसका लालची चाचा गफ्फार भी उस फिक्र में था कि भतीजे के साथ साथ उसे अपना दामाद भी बना ले। और गफ्फार इस तरह अपने बड़े भाई के बागात पर कब्जा करने के ख्वाब देख रहा था। और नासर ही ने मुझे ये सारी बातें बताई थीं। वो अपने चचा की बेटी लैला को सख्त नापसंद करता था और अगर मैं उसकी ज़िंदगी में ना भी आती तो वो लैला से शादी पर आमादा ना होता। लैला के ज़ाहिर व बातन दोनों ही नासर की नज़र में काबिल एतराज़ थे। ना उसकी सूरत अच्छी थी और ना सीरत। और आखिरी बार नासर से मैं उस वक़्त मिली जब सहराओं में एक नए शहर की बुनियाद रखे जाने की खबर गर्म थी। और ये मुलाकात एक दोपहर को खजूर के बाग में हुई थी। और नासर ने मुझसे गिला किया कि अब मैं खासे दिनों के बाद उससे मिलने आई हूँ। ऐ दिनार, मुझसे अब ज़्यादा अरसे तक तुम्हारी जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। और उस रोज़ नासर के चेहरे से गैर मामूली फिक्रमंदी का इजहार हुआ था। सो मैंने उसकी वजह पूछी। वही चचा गफ्फार पीछे पड़े हुए हैं कि हर कीमत पर अपनी बेटी की शादी मुझसे करके रहेंगे। और अभी तो अम्मी भी चचा के हाँ में हाँ मिलाने लगी है। और इस पर तुम हो के गायब होने के बाद पलट कर खबर नहीं लेती। और ज़रा सोचो ऐ दिनार कि लैला से अगर मेरी शादी हो गई तो क्या होगा? होना क्या है, तुम्हारा घर बस जाएगा। मैं मुस्कुराकर बोली, तुम्हें शायद अंदाजा नहीं है ऐ दिनार कि तुम इस तरह दानिस्ता या नादानस्तगी में मेरे जख्मों पर नमक छिड़क रही हो। और नासर दुखी सी आवाज़ में कहने लगा। उसके चेहरे से दिली जज्बात का इज़हार हो रहा था और मुझे उस पर रहम आने लगा। तुम यही तो चाहते हो ऐ नासर कि लैला से तुम्हारी शादी ना हो। और मैंने उसकी दिलजोई के लिए कहा, सिर्फ यही नहीं बल्कि लैला की बजाय तुम्हें। और बस ऐ नासर, मैंने उसकी बात काट दी, आगे कुछ ना कहना। और मैं तुम्हारी सिर्फ यही ख्वाहिश पूरी कर सकती हूँ कि लैला से तुम्हारी शादी ना हो। लेकिन तुम मेरी क्यों नहीं बन सकती ऐ दिनार? अगर उसकी वजह मेरी और तुम्हारी उम्रों का फ़र्क है तो मैं उसे नहीं मानता। तुम्हारी अगर उम्र 100 बरस से भी ज़्यादा है तो तुम मुझे कबूल है। और अब इस मामले में मज़ीद ना उलझाओ वरना चचा गफ्फार का दाव चल जाएगा। कैसा दाव? मैंने वजाहत चाही। मैंने सुना है कि चचा गफ्फार इन दिनों एक अमल से राब्ता बढ़ा रहे हैं कि मैं उनकी बदसूरत और फोहड़ बेटी लैला से शादी करने पर आमादा हो जाऊं। और अम्मी को तो वह शीशे में उतार ही चुके हैं। नासर, फिक्र ना करो, कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारा लालची चचा गफ्फार अपने इरादों की तकमील ना कर सकेगा। मैंने उसे दिलासा दिया। और मुझे तुम पर भरोसा है। नासर जज्बाती हो गया तो मैं गायब हो गई। दीनार, ए दीनार, वो मुझे पुकारता रहा मगर मैंने उसकी तरफ पलट कर नहीं देखा। और उस शब अरसा के दराज के बाद जब मैं बसरा के लिए रवाना हुई तो हरगिज़ मुझे गैर मामूली हालात का अंदाज़ा नहीं था। अभी रात का निसफ पहर ही गुजरा था कि मैं बसरा में नासर के घर पहुंच गई। और ये देखकर मेरा माथा ठनका कि नासर अपने कमरे में तन्हा नहीं था। उसके कमरे मुझे दूसरे बिस्तर पर मोटी और भद्दे नकूश वाली एक आदमजादी भी दिखाई दी। उसके चचा की बेटी लैला को मैंने कभी नहीं देखा था और मुझे इसीलिए ख्याल आया कि वह मोटी आदमजादी कहीं लैला ही ना हो। और इस मकान को बहरहाल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था कि नासर के लालची चचा को अपने मकसद में कामयाबी मिल गई। अगर ये मेरा सोचना दुरुस्त था तो गफ्फार को इसी घर में होना चाहिए और उसे तलाश करने से पहले मैंने नासर को जगाना ज़रूरी समझा और वही बता सकता था कि इस अरसे में उस पर क्या गुजरी। और नासर के करीब पहुंचकर मैंने उसे धीमी आवाज़ में पुकारा। हम जिन्नात के लिए अंधेरे भी बेमैनी है और अंधेरे में भी हमें सब कुछ वाज़े तौर पर नज़र आता है। और कई आवाज़ें देने के बावजूद जब नासर बेदार ना हुआ तो मैंने उसे झंझोड़ डाला और वो उठ कर बैठ गया और उसके चेहरे पर खौफ के आसार थे। कौन है? और नासर की डरी डरी सी आवाज़ सुनाई दी। मैं तुम्हारी दीनार हूँ, मैंने सरगोशी की। दीनार और नासर के लहजे में अजनबियत थी और मैं तो किसी दीनार को नहीं जानता। और नासर से ये सुनकर मुझे धचका सा लगा और फिर नताइज से बेपरवाह होकर और ये जानने के बावजूद कि नासर वहाँ अकेला नहीं,
میں نے کمرے کے کونے میں رکھے ہوئے چراغ کی لو تیز کر دی اور دوسرے لمحے میں انسانی پیکر اختیار کر چکی تھی جس میں ناصر مجھے دیکھنے کا عادی تھا۔ میں دینار ہوں کہ اب بھی مجھے تم نہیں پہچانے ناصر، اور میں نے اسے مخاطب کیا۔ ناصر مجھے حیران نظروں سے دیکھتا رہا اور اس کے انداز و اطوار سے قطعی یہ نہیں پتہ چل رہا تھا کہ وہ مجھے پہچانتا ہے، اور اب تک میں نے یہ اندازہ تو لگا لیا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے، لیکن اس کی نوعیت میری سمجھ میں نہیں آ سکی۔ میں ابھی کسی نتیجے پر نہیں پہنچی تھی کہ عقب سے ایک بھاری آواز سنائی دی اور کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ناصر تو اب کبھی تجھے پہچان نہیں سکے گا، ہاں میں تجھ کو پہچان گیا ہوں، اور اے جن زادی مجھے یقین تھا کہ تو ایک نہ ایک روز یہاں آئے گی۔ اور میرے سارے وجود میں ان الفاظ کے ساتھ سنسنی سی دوڑ گئی اور مجھے شدید خطرہ محسوس ہوا، اور میں نے تیزی کے ساتھ پلٹ کر اپنی حقیقت منکشف کرنے والے کو دیکھا۔ وہ ایک پستہ قد آدم ذات تھا اور اس کا جسم فربی مائل اور آنکھیں گول اور چھوٹی چھوٹی چمکیلی تھیں، اور یوں جیسے اندھیرے میں دو چراغ جل رہے ہوں۔ اور میں نے ہمت کر کے اس سے سوال کیا، کون ہے تو؟ تیری موت اے دینار، اور اس پستہ قد آدم ذات نے جواب دیا۔ اسی کے ساتھ اس کے بھدے موٹے ہونٹ تیری سے حرکت کرنے لگے، اور اب میں یہ تو پوری طرح سمجھ چکی تھی کہ وہ پر اسرار آدم ذات میرے بارے میں سب کچھ جانتا ہے۔ اسے نہ صرف یہ معلوم تھا کہ میں جن زادی ہوں، بلکہ وہ میرے نام تک سے واقف تھا، اور مجھے موت کی دھمکی دے کر وہ یقیناً کوئی عمل پڑھنے میں مصروف تھا، اور وہ میرے نام تک سے واقف تھا۔ وہ مجھے کیسے جانتا تھا اور میرا دشمن کیوں بن گیا، یہ بات کی باتیں ہیں، اور فوری طور پر تو میں نے اپنی جان بچانے کے بارے میں سوچا، اور یہ بات میرے علم میں تھی کہ خطرے کے وقت جنات کو انسانی پیکر ترک کر دینا چاہیے، سو میں نے اسی پر عمل کیا، اور آدم ذات کی نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ اب اس کے سامنے کوئی ہدف نہیں رہا تھا، اور اس لیے حملہ کرنا بھی دشوار تھا۔ انسانی پیکر سے باہر نکل آنے کے بعد میری تمام جناتی صفات بیدار ہو گئیں، اور مجھے ایک جانی پہچانی بدبو محسوس ہوئی، اور میں چیخ اٹھی، اے صحرا تو! اور اس آدم ذات کے تیزی سے حرکت کرتے ہوئے ہونٹ ساکت رہ ہو گئے، اور وہ دوسری لمحے لہرا کر زمین پر آ رہا۔ کافر جن زادہ صحرا اس آدم ذات کے قالب سے نکل کر فرار ہو رہا تھا، اور میں تذب ذب کا شکار ہو گئی کہ صحرا کا تعاقب کروں یا حقیقت حال کا پتہ چلانے کے لیے وہیں رکی رہوں، اور گو مگو کی میری اس کفیت سے فائدہ اٹھا کر صحرا فرار ہو گیا، اور ناصر کے گھر سے نکل کر میں نے کچھ دور تک صحرا کا پیچھا کیا اور پھر لوٹ آئی، اور میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ صحرا کی شکایت کرنے پر وہ دشمنی پر اتر آئے گا، اور آج رات جو کچھ ہوا تھا اسے تو یہی ظاہر ہوا کہ اس مکان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ صحرا کی نظر میری نقل و حرکت پر ہو، اور وہ میرا تعاقب کرتا ہوا بصرہ تک پہنچا۔ لیکن بات صرف اتنی ہی نہیں تھی۔ جس آدم ذات کے جسم میں صحرا داخل ہوا تھا، ناصر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اسی دوران اس نے خوابیدہ آدم ذات کو پکارا، لیلا لیلا، ذرا پانی لاؤ، اور میں چونک اٹھی۔ میرا اندیشہ درست ثابت ہوا۔ موٹی اور بھدے نقوش والی وہ آدم زادی لیلا ہی تھی، اور میں نے کچھ دیر کسی قسم کی مداخلت نہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ خاموش تماشائی بنے رہنے سے بھی بہت سی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں، اور کئی بار مزید آوازیں دینے پر لیلا بیدار ہوئی، اور پھر اس کی نگاہ بے ہوش آدم ذات پر پڑی تو بستر سے اٹھی اور اپنا بھاری جسم سنبھالتے ہوئے آگے بڑھتے ہوئے کہنے لگی، بابا کو کیا ہو گیا ناصر، یہ کیسے یہاں آ گئے؟ بے ہوش معلوم ہوتے ہیں، ناصر نے بتایا کہ اپنے کمرے سے یہ یہاں کس طرح آ گئے میں نہیں جانتا، اور پھر ناصر کے کہنے پر لیلا کمرے میں موجود ایک سراہی سے کٹورے میں پانی لے آئی، اور ناصر نے بے ہوش آدم ذات کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے، اور جلد ہی وہ ہوش میں آ گیا۔ وہ حیران نظروں سے ناصر اور لیلا کو دیکھنے لگا جو اس پر جھکے ہوئے تھے، اور مجھے کیا ہوا، اور میں اپنے کمرے میں تو وہاں سویا تھا۔ وہ بڑبڑانے لگا، اور کچھ مجھے بھی تو بتاؤ ناصر، یہ سب کیا ہے؟ لیلا چیختی چلائی، اور اس کی آواز بھی کسی کی طرح بدی اور بے سری تھی۔ بے ہوش آدم ذات اٹھ کر بیٹھ گیا، اور اس کی سوالیہ نظریں بھی ناصر کی طرف اٹھی ہوئی تھیں۔ میں گہری نیند سو رہا تھا کہ مجھے یوں لگا جیسے کوئی مجھے آواز دے رہا ہو، اور ناصر بتانے لگا کہ وہ کسی عورت کی آواز تھی جو مجھے میرا نام لے کر پکار رہی تھی، اور میں اسے کوئی خواب سمجھا اور سوتا رہا، اور کچھ ہی دیر میں کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا، اور میں نے دیکھا کہ کمرے میں کوئی نہیں تو ڈر گیا، اور میرے پوچھنے پر کہ کون ہے، وہی نسوانی آواز دوبارہ سنائی دی،
اور اس نے مجھے اپنا کوئی نام بتایا تھا جو اس وقت یاد نہیں آ رہا۔ بہرحال وہ نام میرے لیے قطعی اجنبی تھا اور میں نے اسے کہہ دیا کہ اسے نہیں جانتا، اور چند لمحے بعد ہی چراغ کی لو خود بخود تیز ہوئی اور اسی کے ساتھ میں نے ایک بہت حسین عورت کو اچانک کمرے میں دیکھا، اور کمرے کا دروازہ تو کھلا ہوا تھا مگر میں نے اسے دروازے سے اندر آتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ناصر، لیلا بول اٹھی، یہ تم حقیقت بیان کر رہے ہو یا اپنے کسی خواب کی روح داد؟ لیلا نے برا سا منہ بنایا۔ یقین کرو لیلا، میں نے جو کچھ دیکھا اور سنا ہے وہی بیان کر رہا ہوں۔ تم کہو تو میں قسم کھانے کو تیار ہوں۔ اور ناصر کی آواز میں بے بسی تھی۔ قسمیں جھوٹے لوگ کھاتے ہیں، لیلا ناگواری سے بولی، اور اسے پوری بات تو بتانے دو لیلا بیٹی، ہوش میں آنے والے نے آدم زاد سے کہا، اور مجھے اب تک اندازہ ہو گیا کہ وہ پستہ قد آدمی ناصر کا لالچی چچا اور لیلا کا باپ غفار ہی ہو سکتا ہے، اور بعد میں میرا اندازہ درست نکلا۔ ہاں تو ناصر بیٹے، تم کسی عورت کے بارے میں بتا رہے تھے کہ اچانک کہیں سے کمرے سے اندر آ گئی تھی۔ غفار نے لیلا کو چپ کرا کر ناصر کو مخاطب کیا۔ جی ہاں، نہ جانے اسے میرا نام کیسے معلوم تھا، اس نے میرا نام لے کر خود کو پہچاننے کے لیے کہا تھا، مگر ناصر پھر شروع ہو گیا، اور مگر میں اسے جانتا تو پہچانتا نہ۔ میں نے تو اس عورت کو زندگی میں پہلی بار دیکھا، اور میں ابھی اسی عورت کی طرف سے حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ چچا، میں آپ کی بھاری آواز سن کر اچھل پڑا۔ آپ اس حسین عورت سے کہہ رہے تھے کہ اسے پہچان گئے ہیں، اور کیا؟ غفار کے چہرے سے شدید حیرت کا اظہار ہونے لگا۔ اور میں نے تو اس کمرے میں تم دونوں کے سوا کسی کو دیکھا تک نہیں۔ اور پہلے آپ میری بات پوری سن لیجئے، ناصر عارضی سے بولا۔ اچھا کہو، پھر تم نے کیا دیکھا اور کیا سنا؟ لیکن میں تمہیں ایک بات بتا دوں ناصر، کہ میں اپنے کمرے میں سو رہا تھا، اور جب میری آنکھ کھلی تو میں خود کو یہاں دیکھا، اور تم اور لیلا مجھ پر جھکے ہوئے تھے۔ غفار نے گویا اپنی صفائی پیش کی، اور لیلا شک بھری نظروں سے ناصر کو دیکھنے لگی، اور پھر بولی، بابا مجھے یہ سب ناصر کے دماغ کا فطور لگتا ہے، اور اگر یہ سب میرے ہی دماغ کا فطور ہے تو یہ بتاؤ کہ چچا یہاں کیسے آ گئے؟ ناصر نے دلیل دی۔ ہاں لیلا بیٹی، یہ بات تو سوچنے والی ہے۔ غفار نے معنی خیز انداز میں سر ہلایا، اور پھر ناصر سے مخاطب ہوا، تو تم نے مجھے اس پر اصرار عورت سے بات کرتے ہوئے دیکھا، اور تمہارا کہنا ہے کہ میں اسے پہچان گیا تھا؟ جی ہاں چچا، اور ہاں یاد آیا، آپ نے اسے جن زادی کہا تھا، اور کوئی نام بھی لیا تھا اس کا۔ ناصر اپنی پیشانی پر اس طرح ہاتھ پھیرنے لگا جیسے کچھ یاد کر رہا ہو۔ اور کیا نام لیا تھا آپ نے؟ جن زادی۔ غفار کی آواز سے خوف جھلکنے لگا، اور میں نے جن زادی کہا تھا۔ کہا تو یہی تھا آپ نے چچا، اور مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ اور ناصر بیٹے، تم بڑی حیران کن باتیں کر رہے ہو، اور میری سمجھ میں تو کچھ نہیں آ رہا، غفار نے بدستور خوفزدہ آواز میں کہا۔ غفار کے چہرے پر فکر و پریشانی کا اظہار ہونے لگا، اور لیلا بیزار بیزار سی اور جھنجھلائی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ بابا، لیلا نے غفار کو مخاطب کیا، آپ ناصر کی بے تکی باتیں سنتے رہیں، اور مجھے نیند آ رہی ہے۔ اور لیلا بیٹی، تمہیں ان حالات میں نیند آ جائے گی؟ غفار تعجب سے بولا۔ اگر آپ بھی ناصر کی باتوں کو خواب یا کوئی کہانی سمجھ کر ذہن سے جھٹک دیں تو آپ کو بھی آرام سے سو جائیں گے۔ اور اپنے بستر کی طرف بڑھ گئی، اور چلتے چلتے وہ رکی، اور پلٹ کر اپنے باپ سے کہنے لگی، بابا اگر آپ میری بات مانیں تو ناصر کو حضرت جی کے پاس لے جائیں، اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ نہیں، ناصر کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح ہاتھ اٹھا کر کہنے لگا، میں حضرت جی کے پاس نہیں جاؤں گا، وہ کانٹوں بھری شاخوں سے مارتے ہیں، اور اگر تم حضرت جی کے پاس نہیں جانا چاہتے تو سچ سچ بتا دو، جھوٹ بول رہے تھے نا؟ اور لیلا واپس ناصر کے پاس آ گئی۔ ہاں میں جھوٹ بول رہا تھا، وہ خواب تھا جو میں نے بیان کیا، اور اس میں کوئی حقیقت نہیں۔ اس کمرے میں کوئی بھی حسین عورت نہیں آئی، اور نہ چچا نے اس سے بات کی، اور اب تو تم مجھے حضرت جی کے پاس نہیں لے جاؤ گی۔ ناصر گڑ گڑانے لگا۔ اور دیکھ لیا بابا، لیلا نے اپنے باپ غفار سے کہا، کھل گیا نا سارا جھوٹ؟ اور پھر وہ بڑے کری انداز میں ہنسی۔ مگر اب بھی ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے کہ مجھے میرے کمرے سے یہاں کون لے آیا؟ غفار خود کلام میں مبتلا تھا، اور اس کی آواز لیلا کی ہنسی میں دب گئی۔ آپ جا کر سوئیں بابا، اور ناصر تم چراغ کی لو دھیمی کر دو، لیلا مطمئن انداز میں بولی۔ اور پھر غفار تو اس سے کمرے سے چلا گیا، اور ناصر نے چراغ کی لو دھیمی کر دی۔ اور آج جو رات واقعہ رونما ہوا، اس میں کئی باتیں میرے لیے حیران کن تھیں۔ ان میں سر فہرست یہ سوال تھا کہ ناصر نے میری آواز سن کر اور پھر انسانی پیکر میں دیکھنے کے باوجود اور میرا نام جان کر بھی مجھے کیوں نہیں پہچانا؟ اور یہ تو ممکن ہی نہیں تھا کہ میں اسے بھول جاتا۔
اور غفار کے لیے جو بات معمہ بنی ہوئی تھی میں اس کا سبب سمجھ گئی کہ اس کے جسم میں صحرا داخل ہو گیا تھا، اور اس کے بعد جو کچھ بھی غفار نے کیا وہ دراصل اس کا نہیں، کافر جن ذات صحرا کا فعل تھا، اور صحرا مجھ سے ماضی کا بدلہ لینا چاہتا تھا، اور اسی غرض سے وہ اپنے کمرے میں سوتے ہوئے غفار کے جسم میں داخل ہوا اور ناصر کے کمرے میں عین اس وقت آ گیا جب میں انسانی پیکر اختیار کر کے ناصر سے مخاطب تھی۔ اس معاملے کی تہہ تک پہنچنے کے لیے میرے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ غفار یا لیلا دونوں میں سے کسی ایک کو اپنی جناتی صفات کے زیر اثر میں لے لوں، اور اس کے بعد میرے لیے کچھ بھی معلوم کرنا مشکل نہ تھا۔ اس سلسلے میں ناصر کو چھیڑنا مجھے مناسب معلوم نہ ہوا، اور بستر پر دراز ہو کر لیلا کچھ ہی دیر میں خراٹے لینے لگی۔ البتہ ناصر ابھی تک کروٹیں بدل رہا تھا، اور میں اپنے ارادے کو عملی جامہ پہنانے کی غرض سے لیلا کی طرف بڑھی ہی تھی کہ چونک اٹھی۔ اس گھر کے در و دیوار اس طرح ہلے اور لرزنے لگے جیسے زلزلہ آ گیا ہو، اور چند لمحوں میں پھر دھوکہ کھا گئی، مگر حقیقتاً ایسا نہیں تھا، اور مجھے گمان بھی نہیں تھا کہ کافر جن صحرا سے پھر لوٹ آئے گا، اور یہ صحرا ہی کی کارستانی تھی، اور اسی نے میرے خوابوں کو فریب دیا تھا، اور وہ اندھیرے کی چادر اڑے ہوئے تھا تاکہ میں اسے دیکھ نہ سکوں، لیکن اس کے وجود کی بدبو نے سارا بید کھول دیا۔ تو پھر آ گیا صحرا، میں چیخی، اور میں تجھے آگ کے کوڑوں سے ماروں گی۔ یہ نہ بھول اے دینار کہ تیری طرح میں بھی آگ سے بنا ہوا ہوں۔ صحرا نے مجھے چڑھایا، اور میں نے جھٹ کر اس پر وار کرنا چاہا، مگر اسی لمحے وہ کمرے سے دروازے سے نکل گیا اور باہر فین تھا، اور صحرا کو میں نے فضا میں تیرتے دیکھا، اور میں اس کے پیچھے لپکی۔ وہ مجھے اپنے پیچھے لگائے ہوئے بصرہ سے بغداد تک لے آیا، اور اس کا مقصد غالباً یہی تھا کہ میں بصرہ میں مزید نہ ٹھہر سکوں، اور میں تو اس رات بغداد سے کچھ فاصلے پر واقع بابل کے کھنڈرات میں داخل ہو گئی، مگر صحرا آگے نکل گیا۔ یقیناً وہ مجھ سے بھیڑنا نہیں چاہتا تھا۔ فوری طور پر بصرہ جانا مجھے لا حاصل معلوم ہوا، اور صحرا میری ٹو میں تھا اور مجھے وہاں تک نہ ٹکنے دیتا، اور میں نے سوچا کہ کسی اور شب بصرہ کا رخ کروں گی، اور میرے قیاس کے مطابق ناصر کسی مشکل میں گرفتار تھا، اور میں نہ صحیح مگر اس نے میرے عشق کا دافع ضرور کیا تھا، اور آدم زادوں سے میری دوستی اور خلوص محبت کا یہی تقاضا تھا کہ میں ناصر کی مدد کرتی، اور دانستہ میں نے کئی دن تک صبر کیا، اور بصرہ جانے سے پہلے مجھے صحرا کی تلاش تھی، اور کھنڈرات میں وہ مجھے نظر نہیں آ رہا تھا، اور پھر بھی میں نے ہمت نہیں ہاری، اور آخر کار ایک شام اسے ڈھونڈ لیا، اور مجھے دیکھتے ہی رفو چکر ہونے والا تھا کہ میں نے بلند آواز میں کہا، اے صحرا، تجھے تیرے دیوتاؤں کی قسم رک جا، میں تجھ سے وعدہ کرتی ہوں کہ تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ اور قسم دینے پر صحرا کو رکنا ہی پڑا، اور ہم دونوں باغل و بغداد کے درمیان دریائے دجلہ کے کنارے پر اتر گئے۔ ہاں بول دینار، تجھ نے مجھے کیوں روکا؟ صحرا نے مجھ سے سوال کیا۔ صحرا، کیا تو اتنا ہی بولا ہے کہ تجھے اپنے اور میرے درمیان کشاکش کا علم نہیں؟ اور میں بولی تو کوشش کے باوجود اپنا لہجہ نرم نہ رکھ سکی، اور تو مجھ پر طنز کرنا کر دینار، مطلب کی بات کر کے تو کیا چاہتی ہے؟ صحرا نے کہا، تو اچھی طرح جانتا ہے صحرا کہ میں اپنے بڑے بھائی یوسف سے تیری شکایت کر دوں تو وہ تجھے زندہ نہ چھوڑے گا، اور یہ خبر تجھے بھی ہوگی کہ میرا بھائی غصہ ور ہونے کے ساتھ بہت قوی ہے، اور اس کے مقابلے پر تو ٹھہر نہ پائے گا۔ دینار، کیا تو نے مجھے یہی دھمکی دینے کے لیے روکا ہے؟ صحرا نے میری بات کاٹ دی۔ نہیں، میں بات بڑھانا نہیں چاہتی صحرا، اور تیرے لیے بہتر یہ ہوگا کہ میری ٹو میں رہنا چھوڑ دے۔ میں تیری ٹو میں کیوں رہنے لگا؟ اور اگر تو میری ٹو میں نہ رہتا تو بصرہ نہ پہنچ جاتا، اور میں جانتی ہوں کہ تو کیوں اور کب سے میرے خلاف ہو گیا ہے، اور ہم دونوں ہی کے لیے مناسب یہ ہے کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا دیں اور مصالحت اختیار کر لیں۔ اور میں نے خود پر قابو پاتے مصلحتاً پیشکش کی۔ دیکھ دینار، تلخی کی ابتدا تو نے کی تھی، صحرا نے شکوہ کیا، اور بغداد شہر کا سنگ بنیاد رکھنے کی تقریب میں تیری ہی وجہ سے مجھ پر افراتفری پھیلانے کا الزام لگا، اور تیرے باپ سردار قبیلہ اخزم نے مجھے 6 ماہ جلا وطنی کی سزا دی، اور اسی وجہ سے میں 6 مہینے تک اپنے اہل خاندان سے دور رہا اور بابل کے کھنڈرات کا رخ نہیں کیا، اور میں اس عرصے میں در در بھٹکتا پھرا، اور مجھے یہ سب کچھ معلوم ہے صحرا، میں نے دانستہ نرمی اختیار کی۔ 6 ماہ تک تجھے پر جو گزری مجھے اس پر افسوس ہے، اور اپنے زخموں کو نہ خرید، اس سے کچھ حاصل نہیں، اور مجھے تجھ سے اپنی پیشکش کا جواب مطلوب ہے۔ تو اگر مجھ سے مصالحت چاہتی ہے اے دینار تو مجھے تیری پیشکش منظور ہے۔ اور صحرا آخر مان ہی گیا۔
اور کیا میں امید رکھوں کہ اب تو میرے راستے میں نہیں آئے گا؟ میں نے مزید تصدیق چاہی، اور اے دینار مجھے بھی تجھ سے یہ توقع ہے کہ آئندہ کبھی میری غیبت نہ کرے گی۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے سے وعدے کر لیے اور یہ سودا مہنگا نہ لگا، اور میں نے بہرحال ایک دشمن کو اپنے خلاف قدم اٹھانے سے روک دیا۔ اب مجھے بصرہ جانے میں کوئی مسئلہ درپیش نہیں تھا، سو میں وقت ضائع کیے بغیر اسی شام بصرہ پہنچ گئی، اور خلاف توقع ناصر گھر پر نہیں ملا، غفار بھی نہ تھا، اور گھر میں صرف لیلا تھی۔ اور مجھے یاد آیا کہ ناصر کی ایک بوڑھی ماں بھی تھی، وہ کہاں گئی؟ اور لیلا کو بہت جلد میں اپنے جناتی صفات کے زیر اثر لے آئی، اور اب وہ میری ہر سوال جواب دینے کی پابند تھی۔ پہلا سوال میں نے ناصر کی بوڑھی ماں کے بارے میں ہی کیا، اور لیلا نے جواب دیا کہ ان کے انتقال کو تو سال بھر سے زیادہ ہو گیا، اور تمہاری شادی ناصر سے کب ہوئی؟ تقریباً 2 سال ہونے کو ہے۔ اور اس کا مطلب یہ تھا کہ جب ناصر سے میری آخری ملاقات ہوئی اور میں نے اس کی مدد کرنے کا وعدہ کیا تھا، تو چند ہی روز بعد غفار اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا، اور اس سے قبل ناصر نے مجھے بتایا تھا کہ اس کا لالچی چچا غفار ان دونوں ایک عمل سے ربط و ضبط بڑھا رہا ہے، اور اس عمل کے ذریعے غفار ناصر پر کوئی ایسا عمل کرا سکتا تھا کہ وہ لیلا سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے۔ اور ایک ایک کر کے مجھے ساری باتیں یاد آ گئیں۔ ناصر کو تم سے شادی کرنے پر کس نے مجبور کیا؟ میں نے اپنی معلومات کی روشنی میں ایک اہم بات دریافت کی۔ میرے بابا جی نے حضرت جی سے ناصر پر ایک عمل کرایا، اور اس کے بعد ہی ناصر نے مجھ سے شادی نہ کرنے کی ضد چھوڑ دی۔ اور لیلا نے جواب دیا کہ اس کے بدلے میں میرے بابا نے حضور جی کو کھجور کا ایک باغ دے دیا، اور وہ باغ ناصر کے باغوں میں سے ایک ہوگا۔ میں نے تصدیق چاہی، اور لیلا نے میرے اندازے کی تصدیق کر دی، اور میں سمجھ گئی کہ حضرت جی وہی عمل ہوگا جس کا ذکر ناصر نے مجھ سے کیا تھا۔ اور مجھے لیلا سے یہ پوچھنا غیر ضروری معلوم ہوا کہ کیا ناصر کے سارے باغوں پر اس کے بعد غفار نے قبضہ کر لیا؟ یہ بات تو مجھے ناصر سے بھی بتا چکا تھا کہ اس کا لالچی چچا اپنی بیٹی کے ساتھ اس کی شادی کیوں کرنا چاہتا ہے، اور غفار کا اصل مقصد کھجور کے باغوں پر قبضہ کرنا تھا۔ اس وقت ناصر کہاں گیا ہے؟ میں نے لیلا سے معلوم کیا۔ اسے بابا حضرت جی کے پاس لے گئے ہیں۔ کس لیے؟ میں نے چونک کر سوال کیا۔ کانٹوں بھری شاخوں سے پٹمانے کی غرض سے، اور میری آواز میں چبھن تھی۔ اور حضرت جی ناصر کو اسی وقت مارتے ہیں جب وہ ان کی کوئی بات نہ مانے، ورنہ نہیں۔ اور لیلا میری باتوں کا جواب میں بتانے لگی کہ دراصل ہر 40 روز کے بعد ناصر کو حضرت جی کے پاس لے جانا پڑتا ہے تاکہ عمل کا تسلسل برقرار رہے، اور حضرت جی کا کہنا ہے کہ ناصر کو قابو میں رکھنے کے لیے عمل ضروری ہے، ورنہ تو خدا نہ کرے وہ مجھے چھوڑ بھی سکتا ہے۔ اور اب میرے لیے یہ سمجھنا دشوار نہیں تھا کہ ناصر مجھے کیوں نہیں پہچان سکا۔ اس پر حضرت جی کے عمل کا اثر تھا، اور اس عمل کے زیر اثر رہ کر ناصر شاید اپنے ماضی کو بھولا ہوا تھا۔ اور ان دنوں باپ بیٹی غفار اور لیلا نے ایک خود غرض عمل کے ذریعے ناصر کو گویا اپنا غلام بنا رکھا تھا، اور میرے نزدیک یہ سراسر ظلم تھا۔ اور میں نے سوچا مجھے ناصر کو اس ظلم سے بچانا ہوگا، خواہ اس کے لیے حضرت جی ہی سے کیوں نہ ٹکرانا پڑے۔ اور مجھے اعتراف ہے کہ یہ سوچتے ہوئے میں دوسری ساری باتیں بھول گئی جو بچپن سے خطرناک آدم زادوں کے بارے میں بتائی گئی تھیں۔ اس کے علاوہ مجھے حضرت جی کے متعلق یہ اندازہ بھی نہیں تھا کہ وہ حیرت انگیز پر اسرار قوتوں کا مالک ہوگا۔ اسے میں اپنی اجلت ہی کا نام دوں گی کہ مزید غور و فکر کی بجائے فوری طور پر اس عمل سے نمٹنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں اسے ناصر کے ذریعے بآسانی تلاش کر سکتی تھی، اور ناصر کے جسم کی مخصوص بو مجھے یاد تھی، اور وہ بو مجھے ناصر تک فوراً پہنچا دیتی۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں جب میں نے غفار اور لیلا کے ساتھ ناصر کو گھر کے اندر آتے دیکھا تو چونک اٹھی، اور ناصر کا چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، اور جسم کے کھلے حصوں پر خراشیں نظر آ رہی تھیں۔ غفار اسے سہارا دیے اسی طرح آگے بڑھ رہا تھا جیسے اسے چلا نہ جا رہا ہو، اور ناصر کی یہ حالت دیکھ کر میرے وجود میں کھولن سی ہونے لگی، اور اسے یقیناً تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا، ورنہ وہ یوں نڈال نظر نہ آتا۔ غفار اور لیلا نے ناصر کو کمرے میں لا کر اس کے بستر پر لٹا دیا۔ اور وہ تمہاری بات غلط نکلی لیلا، غفار نے اپنی بیٹی کو مخاطب کیا۔ کون سی بات بابا؟ یہی کہ اس رات ناصر نے کوئی خواب دیکھا تھا، اور ایک حسین عورت کے کالم میں کوئی جن زادی اس سے ملنے نہیں آئی تھی۔ غفار بتانے لگا کہ دراصل اس رات کو جس طرح میں پر اسرار طور پر اپنے کمرے کی بجائے اس کمرے میں حالت بے ہوشی پایا گیا، وہ بات مجھے کھٹک رہی تھی، اور میں نے اس کا ذکر آج حضرت جی سے کیا تو انہوں نے تفصیل معلوم کی، اور اس سلسلے میں حضرت جی نے ناصر سے استغفار کیا،
اور ناصر کبھی کچھ کہتا اور کبھی کچھ۔ اسی وجہ سے حضرت جی کو اس پر غصہ آ گیا اور انہوں نے کانٹوں بھری شاخ اٹھا لی اور پھر اس پر کچھ پڑھ کر پھونکا اور ناصر کو پیٹنا شروع کر دیا، اور ناصر سے انہوں نے جو کچھ معلوم کیا اس کی تصدیق مجھ سے بھی کی، اور اس رات ناصر نے مجھے جو کچھ بتایا تھا میں نے بیان کر دیا، اور پورا واقعہ سن کر حضرت جی فکر مند ہو گئے اور وہ بار بار ناصر سے اس جن زادی کا نام پوچھنے لگے جو اسے یاد نہیں کر رہا تھا۔ آخر حضرت جی نے کوئی عمل پڑھ کر ناصر پر دم کیا اور پھر اس کے سر کو اپنے دونوں ہاتھوں کی گرفت میں لے لیا، اور ناصر اس طرح چیخنے لگا جیسے اس کا سر کسی آہنی شکنجے میں کس دیا گیا ہو، اور حضرت جی بس ایک ہی سوال کیے جا رہے تھے کہ بتا جن زادی کا نام کیا ہے، اور آخر کار حضرت جی کو کامیابی ہوئی اور ناصر نے اس جن زادی کا نام بتا دیا۔ واقعی بابا، لیلا بوٹ اٹھی، اس جن زادی کا کیا نام تھا؟ دینار، غفار نے جواب دیا۔ اور حضرت جی اس جن زادی کا نام کیوں معلوم کرنا چاہتے تھے؟ لالا نے دریافت کیا۔ مجھے کیا خبر، ہوگی کوئی وجہ، اور غفار بولا اور پھر بتانے لگا۔ اور حضرت جی مجھے فکر نہ کرنے کو کہا تھا اور اب وہ یہ معاملہ سنبھال لیں گے۔ اصل بات تو رہ گئی بابا، لیلا بولی۔ کیا؟ غفار نے معلوم کیا۔ یہ کہ آپ سوئے میں اپنے کمرے میں تھے اور پھر یہاں کس طرح پہنچ گئے؟ لیلا نے یاد دہانی کرائی۔ اور اس بارے میں ابھی حضرت جی نے کچھ نہیں بتایا، البتہ انہوں نے اپنے پر اسرار واقعہ قرار دیا، اور ابھی انہوں نے محض اس قیاس کا اظہار کیا ہے کہ شاید اس معاملے کا تعلق جن زادی سے ہو، اور حتمی طور پر انہوں نے فی الحال کچھ کہنے سے گریز کیا ہے۔ غفار نے تفصیل بتائی۔ Come and fly away with me. Come and fly away with me. Come and fly